بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدیہ کے فرعون کا عبرتناک حشر۔ اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کا جو حشر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں لشکر اسلام کی صفوں میں تھا، دائیں طرف دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا اور بائیں طرف دیکھا تب بھی ایک نوعمر لڑکا موجود پایا۔ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا سروکار؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ اتنے میں دوسرے نوعمر انصاری لڑکے نے بھی یہی بات کہی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے۔ میں نے انہیں اشارے سے بتایا، وہ ابو جہل کھڑا ہے۔ وہ دونوں اس پر بجلی کی طرح چھپٹ پڑے۔ معرکہ ختم ہوا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ صحابہ روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی سے پکڑ کر سر کاٹنے لگے۔ ابو جہل اس جانکنی کے عالم میں بھی رعونت کے مظاہرے سے باز نہ آیا۔ کہنے لگا، اور بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور کٹھن جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ انہوں نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگا کر اللہ کی بڑائی بیان فرمائی۔ بعد میں لاشوں کی پڑتال ہوئی۔ ابو جہل کی لاش گردن کے بغیر تھی، اس لیے پہچانی نہ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی لاش تلاش کرو۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کے گھٹنے میں زخم ہے۔ جوانی کے عالم میں ہم دونوں عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان پر مدعو تھے، وہاں میری اس سے کشتی ہو گئی تھی تو میں نے اسے پچھاڑ ڈالا۔ اس موقع پر اس کو زخم لگا تھا، چنانچہ اسی نشانی کی بدولت اس کی لاش کا سراغ ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3961 اور 3963۔